آپ دیکھیں نا کہ یہ آپ کی مفتی عبدالباقی صاحب نے سمجھے یہ ہے کسی بڑے ادارے کا فاضل مفت کا سمجھے، تو یہ شیخ محمد جو ٹائی لگاتا ہے اس نے 5 منٹ میں اس کو الو بنایا، مفتی اعظم بنے ہوئے ہم لوگ۔ تو یہ میمن برادری اتنے پریشان ہمارے مسلمان کو اس کو نیٹ پر دکھا رہے کہ ہمارے مولوی صاحب ذلیل ہو گیا، سمجھے۔ وہ شیخ محمد وہ 2-3 مرتبہ مجھ سے بھاگ چکا ہے، لیکن اللہ نے اس کو شکار دے دیا، سمجھے۔ تو وہ مفتی بھی تو ذلیل ہو گیا اور اس ادارے کو بھی اس نے ذلیل کر دیا جس ادارے سے اس نے پڑھا ہے۔ اس لیے لوگ اس ادارے کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہے، یہ کیا پڑھا ہے اس کو۔ اب وہ نیٹ پر ہے، آپ دیکھیں اتنے ہمارے دیندار طبقہ پریشان ہو گئے، مجھ سے اتنے لوگوں نے رابطہ کیا، میں نے کہا شیخ محمد کو تیار کر لو۔ باتیں اتنی سی ہوتی ہے لیکن ہمارے ساتھی غور نہیں کرتے، سمجھے۔ یہ وہ آپ کی غفلت ہے کہ 15 سال 16 سال مدرسے میں لگانے کے بعد ایک داڑھی مونڈا انسان آپ کو اٹھا کر کے کائنات میں ذلیل کر دے، اس سے بڑا کوئی ذلیل نہیں ہوتا دنیا میں۔ یہ اپنی شومی قسمت پر ہم جتنا بھی روئیں کم ہے، سمجھے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ، اس کو تیرے سینے میں ہم جمع کریں گے۔ بخاری کی روایت بتا رہا ہوں، اس کے اعتبار سے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے سینے کا ذکر کہاں ہے؟ بخاری کی روایت ہے کہ ان علینا جمعہ فی صدرک، تیرے سینے میں ہم اس کو جمع کریں گے۔ فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ، ہمارے پڑھنے کے بعد آپ پڑھے تکرار کرے اس کو جبریل کی نگرانی میں۔ ثم ان علینا بیانہ، اس کی وضاحت ہماری ذمہ داری ہے۔ آخر یہ متن ہے، اس کی بیان اور اس کی وضاحت اللہ نے کی ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ کہاں ہے جو اللہ نے اس کی وضاحت کرائی، بیان کرایا، وہ ہے کہاں؟ ہمارے پاس ہم کہتے کہ وہ بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، جو نبی کے ارشادات اور فرامین یعنی حدیث، وہ یہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، قرآن ہم اتارتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تفعیل ہے، ما نزل بھی تفعیل ہے کہ جس کو آپ 23 سال کے اندر وہ نازل شدہ قرآن کو بیان کریں گے۔ اس لیے یہ بیان محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی سے، اپنے قول سے اور اپنے عمل سے کیا، اور وہ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے کہ حدیث کہتے اسی کو ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی الی غیر ذالک۔ حدیث ہے یہی، نبی کا ارشاد، نبی کا فرمود، نبی کی تقریر، نبی کا عمل، یہی حدیث ہے۔ تو حضرت نے کی اس کی وضاحت بتائی، سمجھے۔ یہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا، میں ابھی رمضان سے پہلے آپ کے سبق سے 2-3 دن پہلے میں آیا، عمرے کے لیے میں گیا، تو جامعہ اسلامیہ کے ہمارے بلوچ ساتھی، پٹھان ساتھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ اعتراض کرتے، یہ ہمارے جامعہ صدیقیہ کے فاضل بھی تھے، کہا یہ اعتراض کرتے ہمارے اساتذہ۔ میں نے کہا خدا کی قسم اس مسجد نبوی میں بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا سبق میں، لیکن تمہاری اس غفلت کو جو ہے نا، خدا ہی اس کا علاج کر۔ اب بھی دیکھو کہ کچھ لوگ ادھر نہیں ہیں، یہ دیکھو یہ غریب کجا شد، نہیں یہ چشمے والے سے اس طرف والا، آپ کے جو سیدھے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، اے پاگل ہے، سمجھے، کافی غریب، 4-5 منٹ سے، سمجھے، پریشان ہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے ہم لوگوں پر؟ یہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑا عذاب کوئی بھی نہیں ہے، سمجھے۔ ہم لوگ ایک جگہ گئے، یہ حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان دامت برکاتہ العالیہ کے حضرت کے مدرسے کے قریب ایک کوٹھی ہے، اس کوٹھی میں گئے، ایک نوجوان ہے جس نے رشتہ کیا، منگنی کی ہے پرویزیوں سے، منکرین حدیث سے، ان سے رشتہ کیا، بیٹی ان کی ہے، لڑکا ہمارا ہے۔ اب منگنی ہو گئی، یہ باتیں سب سنتے ہیں، لیکن جب اللہ اور رسول کی بات ہوگی وہ کوئی نہیں سنے گا۔ یہ سب سنتے ہیں، سمجھے، یہ سب سنتے ہیں۔ یہ ہے جو مخلوق کی بات کو سنے وہ مخلوق سے قریب ہے، جو اللہ کی بات کی طرف توجہ دے دے وہ اللہ سے قریب ہے۔ یہ صوفیہ نے لکھا ہے، سمجھے۔ اب یہ سب سنیں گے اور غبی لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں آئے گا، سمجھے۔ تو رشتہ تو ہو گیا، منگنی ہو گئی،
اب وہ لڑکی والے کہہ رہے کہ ہم نکاح نہیں کراتے، نکاح نہیں دیتے، ہم سے غلطی ہو گئی. یا تم پرویزی بن جاؤ، منکر حدیث بن جاؤ، اور منکر حدیث تو مرتد ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ منکر حدیث تو ہے مرتد ہے. یا تم پرویزی بن جاؤ، اور اگر پرویزی نہیں بنتے تو پھر بحث کرا دو اپنے مولوی کو اور ہمارے مولوی کے. اگر ہمارا پرویزی جیت جائے تو تم پرویزی بن جاؤ، اور اگر تمہارا مولوی سنی جیت جائے تو ہم سنی بن جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے، یعنی حدیث کو مان لیں گے. ہم لوگ 4 شیخ الحدیث گئے یہاں سے، 4 شیخ الحدیث گئے، جس میں ترمذی پڑھا رہا تھا جامع فاروقیہ میں، جو کہ ام المدارس ہے، سمجھے؟ جامع فاروقیہ میں ترمذی. اور میرے بھائی ہے جو 20-35 سال سے میں اور ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، مولانا عبدالرشید اشرف المدارس کے شیخ الحدیث، وہ بھی مولانا اسحاق مسلم شریف پڑھاتا ہے، سمجھے؟ اور ایک اور مناظر اسلام ساتھی ہمارا، اس کو بھی ساتھ کر دیا. جب ہم لوگ وہاں پہنچے اب ہمیں گفتگو کرنی ہے ان لوگوں سے کہ یہ لڑکا اب ہماری اس گفتگو پر یا وہ لوگ مسلمان بن جائیں گے یا ہمیں کافر بننا پڑے گا. بات تو اس پر شرط لگی یہی تھی. جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو دو کیا کہ 4-5 پروفیسر آگے داڑھی منڈے جو آج کل قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ، اور 2-3 خواتین ہیں وہ بھی پروفیسر ہیں. ایک خاتون بڑی تیز تھی. میں نے حضرت سے عرض کیا، مولانا عبدالرشید صاحب سے، میں نے کہا حضرت ان سے گفتگو کرنا بھی ہماری ذلت ہے، نہ کرنا بھی ذلت ہے. اگر ہم ان سے جیت جاتے تب بھی لوگ لعنت بھیجیں گے، اور اگر ہار گئے تو ہمارے جیسے ملعون کوئی نہیں ہوگا. عورت کے ساتھ کیا بحث کرنی؟ اس لیے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، آپ کر لیں. حضرت نے فرمایا گفتگو کرنا بھی ذلت ہے، نہ کرنا بھی ذلت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم کر لیں. ذلت دونوں ہیں. تو میں نے کہا کہ میری قسم ہے کہ میں گفتگو نہیں کروں گا، آپ کر لیں. ان حضرات نے جب گفتگو شروع کی تو اس خاتون نے کہا کہ 150 سال 200 سال بعد حدیث کی تدوین ہوئی ہے، 150 سال 200 سال بعد. کیا قرآن ہمیں کافی نہیں ہے؟ ہمارے مسائل کے حل کے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ اب بولو بولو بولو. اگر قرآن ہمیں کافی ہے تو ہمیں حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر قرآن کافی نہیں ہے یہ تو پھر حضرت عمر کیا کہتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمیں کافی. قرآن جب ہمیں کافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اب اگر کافی کہہ دو تب بھی مسئلہ، اور کافی نہیں ہے تب بھی مسئلہ، ایمان کا مسئلہ ہے. حضرت نے بڑی اچھی بات کی. حضرت نے فرمایا کہ قرآن ہمیں کافی ہے لیکن قرآن میں اجمال ہے، قرآن کی وضاحت حدیث سے ہے. اس خاتون کا جواب ذرا سننا. اس نے کہا کہ سورج جب روشن ہے لیکن ایک اندھا انسان ہے، اس کو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، تو اس کے لیے کوئی اور چراغ لے لیں گے کہ سورج کی روشنی دکھائے؟ قرآن جب خود کہہ رہا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. اس نے کہا مولانا مبین تو افعال کا باب ہے، یہ سب کچھ اس کو یاد ہے. اس نے کہا مبین افعال کا اور مبالغہ کے لیے خوب واضح اور روشن. جو اتنے روشن اور واضح کتاب اگر کسی اندھے کو نظر نہ آ جائے جہنم میں. ہمیں حدیث کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، سورج ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. اب حضرت کو اس نے چکرا دیا، اور حضرت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پریشان کن یہ ہے کہ آدمی حافظ نہیں ہے. حضرت حافظ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ قرآن عربی میں اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اس خاتون نے کہا اعجمیوں و عربی، کیا عربی کیا اعجمی سب برابر اس کو سمجھ سکتے. اب آتے کہ آپ بھی اسی طرح مرتد بن رہے. یہ ہے کمال کہ آپ کا حال بھی یہی ہے. حضرت فرماتے ہیں عربی ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اعجمی و عربی، کیا عربی کیا اعجمی سب برابر ہے، اس میں جمعیت کا کیا مسئلہ ہے؟
اب حضرت جب کہ حافظ نہیں ہے، اور آپ کا حال بھی یہی ہے کہ آپ سب پریشان ہو گئے نہیں ہوگے؟ حضرت جب حافظ نہیں ہے تو سیاق و سباق سے، اور حضرت کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ یہ آیت 2 جگہوں پر ہے، سورہ نحل میں بھی ہے اور سجدے والے سورت میں، اس میں اللہ کا بھلا کہ 24 والے پارے میں بھی آ جائے گا، تھوڑے سے الفاظ کا اختلاف ہے۔ حضرت کا دماغ گھوم گیا، میں نے دیکھا کہ گاڑی ہماری کلٹی ہو گئی، سمجھے، گاڑی کلٹی ہو گئی۔ تو اب اس خاتون سے گفتگو کرنا بھی ذلت ہے اور رسوائی ہے، لیکن جب کہ ہمارے بڑے حضرات جب پلٹی ہو گئے تو کیا کرو گے؟ تو اس لیے میں نے اس خاتون سے کہا کہ قرآن بالکل واضح ہے، میں صرف 2-3 منٹ آپ کا لوں گا، قرآن بالکل واضح ہے، مان لیا آپ کو سب کچھ، آپ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اس کلمے کو مانتے ہیں آپ لوگ؟ کہاں مانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ قرآن میں دکھاؤ، تو قرآن واضح ہے، مجھے دکھاؤ کدھر ہے۔ فجر کی 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا اس کے قائل ہو؟ یہ قرآن میں بتاؤ۔ ظہر کی 4 رکعت؟ یہ قرآن میں بتاؤ۔ عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 3 رکعت، 42 مسئلے میں نے اس کو بتایا اس ٹائم پہ۔ قرآن بالکل واضح ہے۔ اب آپ سے علمی بات کرنی تو آپ بتائیں، میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہے سب کچھ ہے، یہ مجھے بتا دو، بس بات ختم ہو گئی، اسی پر ختم ہو گئی۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعتاً مسئلے کی نزاکت ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، اب شیخ محمد کو ہم بلائیں گے، وہ خود آئیں گے، بحث کریں گے 2 ہفتے کے بعد، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کے مذہب پر ہم آ جائیں گے، یہ گھرانہ آئے گا آپ کے مذہب پہ، کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کی فضل سے ہمیں یقین تھا کہ 2 ہفتہ اپنی جگہ پر ہے، شیخ محمد کا باپ بھی نہیں آ سکتا، سمجھے، اور وہ نہیں آئے، 2 ہفتے گزر گئے، اور وہ جو پرویزی گھرانہ وہ پورا کا پورا مسلمان ہو گیا، سمجھے۔ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔